اعلان بالفور 1917 یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے برد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکے۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک، خود اس کا جو بابا اعظم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساکھ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاؤنڈ ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخبنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے، وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی۔ کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی۔ اب تو ایک ایک کر کے، وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات، انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سٹوجز۔ یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلخ حقائق ہے جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا کر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ۔ ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا
ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھیے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے، وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس۔ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔